السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 506۔ امیر قوم کا امام ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اعتصام وحدت، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امیر قوم کا امام ہوتا ہے۔ بندہ کسی بھی درجے کا ہو، وہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حضرات صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت صرف انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کے حکم سے، نہ کہ اپنی خود کی ذات سے۔ امام المرسلین خاتم النبیین روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے: یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ ہی کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ فائدہ، یعنی جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی، اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اے محمد، تم رسول ہو، شاہد ہو، بشیر ہو، نذیر ہو، داعی اللہ ہو، سراج منیر ہو، سب کچھ ہو، مگر خود سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی اذن سے ہو۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کا فیضان ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یعنی کمالات اللہ میں ہیں، عبداللہ میں نہیں۔ یعنی نبی کی نبوت اور رسولیت بھی ان کی اپنی کسبی نہیں ہے، بلکہ وہبی ہے، وہاب حقیقی کی عطا ہے۔ ہمارے بڑے مولانا الیاس صاحب ہوں کہ مولانا سعد صاحب، بشر و انسان سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں۔ ہاں، حیثیت کے قابل ہے تو دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اس کام کی سرپرستی کی وجہ سے ان کی حیثیت ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے امیر ہے، ان کا حکم سر آنکھوں پر۔ وحدت، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے اعتصام، اس کے معنی ہے گٹھ جوڑ، اتفاق، یکجہتی، یونٹی، اور اس کی ضد ہے تفرقہ، پھوٹ، دراڑ، اختلافات، فرقہ بندی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ عین حکم الہی ہے کہ کسی طرح بھی مسلمان آپس میں نہ بھیڑے اور نہ ہی لڑے، نہ ہی آپس میں تفرقہ بازی اور پھوٹ ڈالے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ مت ڈالو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ مت ڈالو۔ اس سے پہلے کی آیت میں تقوی اختیار کرنے کو فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ فائدہ، اس امت مسلمہ کی نجات اور اس کی سرخروئی کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے توحید، دوسرا اتحاد، یعنی وحدت، آپسی اتفاق۔ توحید اور سنت پر چلنے کا نام تقوی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس راستے کو اپنانا، اسی پر چلنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لطیفہ، انا و اصحابی، یہ دو لفظ ہے، اس میں ایمان اور عمل کا ذکر پنہاں ہے، یعنی ایمان صحابہ والا اور عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اسوہ مطلوب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اگر تم ایسا ایمان بنا لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان بنایا تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو، یہ ہوا ایمان۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ فائدہ، رسول کی کیفیات ایمانی غیر رسول کو مہیا ہوں، یہ آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے غیر نبی یعنی صحابہ والے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا، اور عملی زندگی اختیار کرنے کے لیے عمل یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنایا،
اور ان دونوں باتوں کو صحیح حدیث میں یکجا فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی واللہ تعالی علم۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہر بات اور ہر عمل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل اور عقیدہ کس طرح کا تھا۔ حضور اور صحابہ والے عقائد اور عمل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اور ہم لوگوں نے جو تقوی کا معیار خود سے گھڑ لیا ہے اسے یکلخت چھوڑنا ہوگا، یعنی ان سارے عقائد اور افکار اور نہج عبادت اور نہج دعوت سے نکلنا ہوگا جن کی دلیل قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ سے نہ ملتی ہو۔ ما انا علیہ و اصحابی کے پیش نظر ہر وہ معتقدات اور عبادات اور نہج دعوت کو چھوڑنا ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی کے خلاف ہو، اور وہ صحیح ترتیب اور نہج اپنانا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ آج جس قدر اعمال صالحہ پر عمل ہو رہا ہے، اگر اس کے ساتھ عقیدہ درست کر لے تو دنیا جنت بن جائے گی، مگر شیطان مرا نہیں، کمبخت زندہ ہے۔ اس نے دین کی روح پر یعنی عقیدے پر وار کیا اور عقائد کو خراب کر کے مسلمانوں کے اعمال کو بے قیمت بنا دیا، اس لیے کہ شرک اور بدعت اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ توحید میں وحدت ہے اور شرک میں پھوٹ۔ دوسرا حکم جو اوپر بیان ہوا کہ آپس میں یکجہتی پیدا کرو، تفرقہ مت پیدا کرو، تو شرک نے اتحاد اور اتفاق کا دروازہ پہلے ہی سے بند کیا ہوا ہے۔ توحید اور سنت اور سیرت طیبہ میں کوئی اختلاف نہیں، شہری ہو یا دیہاتی، ایشیا کا ہو یا یورپ اور افریقہ کا رہنے والا، سب کے سب توحید اور سنت اور سیرت والی ترتیب اور نہج میں متحد ملیں گے۔ شرک و بدعات میں سب مختلف، ہر قوم کا طرز عمل مختلف، کہیں کسی قسم کا شرک تو کہیں کسی قسم کا شرک۔ قبر پرست سے پوچھو کہ قبر پر کیوں بیٹھے ہیں تو کہے گا مجھے اس قبر والے سے بچہ لینا ہے، یعنی بیٹا لینا ہے۔ جو قبر پرستی کے خلاف بولتا ہے، ایسے شرک کرنے والے کو گمراہ مانتا ہے، وہ بھی قبر پر بیٹھتا ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ بھائی آپ تو اس قبر پرست کے خلاف فتویٰ دیتے ہو اور آپ بھی قبر پر بیٹھے ہو اور آپ وہی کر رہے ہو جو قبر پرست کر رہا ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں مراقبہ کر رہا ہوں قبر والے سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہی ہے، صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ ایک کھل کر بات کرتا ہے، دوسرا علمی الفاظ کی چاشنی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برگزیدہ کون ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی سے یہ نہیں ملتا کہ وہ حضور کی قبر اطہر پر فیض پانے کے لیے بیٹھ کر مراقبہ کیا ہو۔ جب صحابہ سے یہ عمل ثابت ہی نہیں تو پھر ہمارے لیے کیسے مشروع ہوا؟ ہماری یہ باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی علاج بھی تو نہیں۔ اللہ نے جنہیں علم اور خطاب کے فن سے نوازا تھا وہ تو مصالحت ہی پر آمادہ رہے اور عقیدہ جیسی بنیادی بات پر انسانوں کے خوف سے بولا ہی نہیں۔ اللہ کا خوف اور بندوں کا خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہم السلام اگر بندوں کی مخالفت کا خوف رکھتے اور حقیقی توحید بیان نہ کرتے تو دنیا میں توحید کو کوئی جانتا ہی نہ ہوتا، اور انبیاء علیہم السلام کو مشقتیں اور تکالیف بھی برداشت کرنی نہیں پڑتی۔ حقیقی توحید بیان کرنے والے کے لیے آج بھی طائف کی بستیاں اور طائف والے زندہ ہیں۔ کوئی حقیقی توحید مصطفیٰ بیان کر کے تو دیکھے، نانی یاد آ جائے گی۔ ابھی تو بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عام انسان ہی تو تھے۔ ایک ہے ترتیب الیاسی اور دوسری طرف ہے ترتیب ما انا علیہ و اصحابی، یعنی سیرت طیبہ۔ جب دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو بغیر کسی تردد اور جھجک کے ما انا علیہ و اصحابی والے طرز و ترتیب کو اپنانا ہوگا۔ یہ بات یقیناً جان لو کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی ہرگز نہیں تھے۔ ان کی ترتیب دعوت ما انا علیہ و اصحابی کے 100% موافق تھی، مگر ان کے اپنے وقت کے حساب سے۔ اب موجودہ وقت کے اعتبار سے الیاسی ترتیب میں وسعت کی ضرورت ہے، اور چونکہ موجودہ امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب ہیں تو ان پر جو بات بھی منشرع ہوگی اگر وہ خلاف شریعت نہ ہو تو بحیثیت امیر ان کی اس بات پر عمل کرنا دعوتی احباب پر واجب ہے، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ہو یا کوئی اور۔
اس وقت اگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم مرکز نظام الدین کو مرکز اور مولانا محمد سعد صاحب کی امارت کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو ان کا عمر بھر کا دعوتی کام اور قربانی صحیح حدیث کی روح سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ سب کی بزرگی پر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامی مقدم ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کی بزرگی حدیث نبوی کا مطلب اور معنی اور اس کا حکم نہیں بدل سکتی، چاہے کتنی ہی تعویلات گھڑ لی جائے، اس لیے کہ امیر کے بارے میں لفظ عبد وحشی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی بھی حیثیت کا امیر ہو اس کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، کم عمر کا ہو کہ بوڑھا، ان پڑھ ہو کہ علامہ، تربیت یافتہ ہو کہ نہ ہو، شہری ہو کہ دیہاتی، الیاسی وقت کا ہو کہ 100 سال بعد والا، وہ امیر ہے، امیر ہر حال میں اسی کی مانی جائے گی۔ رہے وہ علماء کرام جو دعوتی کام میں نہیں لگے، نہ ہی وہ حضرت جی کو اپنا امیر مانتے ہیں، تو اگر وہ اعتراض اور تنقید کر لیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، مگر امت مسلمہ کی وحدت اور اس کے فائدے کے لیے ان علماء کرام کو بھی امیر تبلیغ کی موافقت اور متابعت کرنا افضل ہے، لیکن بحیثیت تبلیغی ہونے کے ہم سب کے سب حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کے متبعین اور مامورین ہے، چاہے وہ رائے ون والے ہو کہ ککرائل والے ہوں کہ حجاز والے ہوں کہ امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا والے ہوں کہ وہ مولوی ابراہیم صاحب دیولہ ہوں کہ مولوی یعقوب صاحب سہارنپوری ہوں، بحیثیت تبلیغی ہم پر صرف اور صرف ایک امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی اطاعت لازم ہے، اور انہی کا اتباع کیا جائے گا، انہی کی بات لیں گے، انہی کی باتوں کا تذکرہ کریں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو ان جیسا مقام اور اہمیت دینا تو دور کی بات، اس کا تصور بھی استخفاف امارت اور امیر ہے، اور جو پیش خیمہ ہے امارت سے بغاوت کا۔ دعوتی کام کے امور میں کسی کی کہی ہوئی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے، چاہے وہ فتویٰ ہو یا نصیحت ہو، بیان ہو کہ ہدایت ہو، بقول حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب کے کہ فتویٰ دیکھ کر ہم تبلیغ میں لگے نہیں، اسی طرح کسی ایرے گہرے کے فتوے سے ہم کام بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دعوتی امور میں مرکزیت ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، اس ادراک اور شعور کے بغیر نہ تو تبلیغ سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی تبلیغی کام کی بصیرت۔ وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیروں کی بھی انہی باتوں کو لیں گے جو متواتر چلی آ رہی ہوں اور شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن موجودہ امیر کی بات ہر حال میں ماننی لازمی ہے۔ حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئے تو انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی ہوگی، یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، اسی طرح حضرت الیاس، حضرت یوسف، حضرت انعام رحمہم اللہ اجمعین کی قدر و عظمت سے ہمارا دل تو معمور ہو، مگر اطاعت صرف اور صرف موجودہ امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم ہی کی کریں گے۔ مراکز کے ذمہ دار اپنے بیانوں میں، مذاکرات میں، ہدایات میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا نام اہتمام سے لیویں، ان کی باتوں کو چلائیں تاکہ امیر کی عظمت قلوب پر منقش اور چسپاں ہو رہی ہو۔ اس طرح کے اہتمام سے خواص اور عوام کے قلوب اجتماعیت کے ساتھ اپنے امیر کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ باتیں کلید ہے اجتماعیت کی، امیر اور مامور کے رشتے کو جان بخشنے کی۔ حضرات صحابہ کا یہی دستور تھا۔ داعیوں کو ہمیشہ سے تاریخی واقعات کی وجہ سے نت نئی مشکلات کا سامنا رہا ہے، ان پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ امت ہے جو گزر گئی، جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔
دین موجودہ وقت کے کاموں کو تازہ ترین مسائل کی روشنی میں حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ موجودہ وقت کے امیر کی ہدایت اگر ناکافی ہو تو پھر اسلاف کی طرف دیکھا جائے گا، اور موجودہ حضرت جی رابع دامت برکاتہم کی ہدایات اور تصریحات اور توجیحات اس قدر تفصیلات کے ساتھ موجود ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ذمہ داران مراکز پر واجب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اخذ کرنے کے لیے مرکز نظام الدین اور وہاں کے بزرگ اور امیر محترم کی طرف ہمتاً متوجہ رہیں، ورنہ اپنے علاقے کے متبعین اور مامورین ساتھیوں کی کما حقہ تربیت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک منظم نظام دعوت ہے جو ہم نے پیش کی، جس کو امیر اور امارت سب چیزوں پر مقدم ہے۔ وہ ان ہدایات کو کما حقہ لے گا، اور جن کے قلوب یعنی دل امارت اور امیر کے بارے میں زنگ آلود ہے، وہ اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی چلانے والا اور خود کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ دیگر علماء کرام اور ان کے نظریات اور اعتراضات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یکسوئی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا، یہی ہمارا معمول، یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے۔ دوسروں لوگوں کی باتوں پر کان دھریں گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ہم نے ترکیوں کے داعیوں سے پوچھا کہ تمہارے تبلیغی ساتھیوں میں کوئی انتشار نہیں اور نہ تمہارے پاس کوئی اور گروپ اور فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ڈسپلین رکھتے ہیں، فوجی مزاج والے ہیں، اپنے ذمہ داروں کے سوا کسی کی نہ تو سنتے ہیں نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی لگی رہتی ہے۔ ترکی اپنے بڑوں کی 100% اطاعت کرنے والی قوم ہے۔ ملک کے سربراہ کے ایک فون پر پورے ملک کی عوام 10 منٹ کے اندر سڑکوں پر آ چکی تھی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کچھ سوچ لوں، مشورہ کر لوں، فتویٰ لے لوں۔ سبحان اللہ، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اجتماع بلند شہر۔ ہمارے اجتماعات موجودہ دعوتی محنت امیر محترم، امارت اور امارت سے ملحق شورا اور مرکز سے جڑے ہوئے ممالک اور ان کی دعوتی فکر اور قربانی کی کھلی دلیل ہے۔ اجتماع بلند شہر میں حاضری دینے والے اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں۔ جو اجتماع گاہ تک نہ پہنچ سکے تو جنگلوں میں بستر لگائے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیے۔ اجتماع گاہ سے شہر سکندر آباد یوپی 17 کلومیٹر دور ہے۔ ان 17 کلومیٹر میں لوگ جنگل میں بسترے لگائے ایسے پڑے ہیں جیسے مزدلفہ میں حاجی ہوتے ہیں۔ کھانا پانی بھی نہیں۔ حضرت جی کو اطلاع ملی تو اعلان فرمایا کہ ہمارے بھائی بھوکے رہیں اور ہم کھائیں یا ناممکن ہے۔ ساتھیوں نے سنا تو سب نے یہ طے کیا کہ ہمارا کھانا ان کو کھلا دیا جائے۔ بات پھیلی، اللہ نے مدد فرمائی۔ سکندر آباد اور اطراف کے دیہاتیوں نے گھروں سے کھانے پکا کر 17 کلومیٹر پھیلے ہوئے تبلیغ والوں کو کھانا کھلایا اور بہت خدمت کی۔ وار امیر محترم کی امیری، امارت کا جیتا جاگتا سیرت مبارک والا نہج اور طرز کے بھوکا رہنے کو ترجیح دی اور اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھلوا دیے۔ یہی شکل ابتدا میں ہوئی کہ اجتماع میں پہنچنے کے لیے لوگوں نے عرض کی کہ ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر دے۔ فرمایا نہیں، ہمارے ساتھی تو سڑک کے ذریعے پہنچے اور ہم ہیلی کاپٹر پر ایسا کر لیتے ہیں کہ اجتماع سے 1-2 دن پہلے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب کو مرکز نظام الدین والی تبلیغ کی طرف پھیر دیا۔ یہ سب اسی ذات بابرکت کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے بادشاہ، اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو دعوت والے کام کے لیے قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما اور اس اجتماع کو انسانیت کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرما اور سب کی واپسی کو سہل اور آسان اور عافیت والی بنا۔ آمین وآخر دعوانا